شروع کرتے ہیں سائنس کے بابرکت نام سے، جس کی وجہ سے ہماری عمریں لمبی ہو رہی ہیں، ہمیں کرونے جیسی بیماریوں سے نجات مل رہی ہے، بلڈ پریشر کولیسٹرول کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے صرف سائنس کے بابرکت اعمال کی وجہ سے۔ کیسا دیا پھر؟ اچھا جی، ایک یہ خبر گزری جو میں نے انگلش کے خبر نامے میں ڈسکس کیا ہاؤس آف سندھ میں۔ اس وقت یہ کیونکہ سنڈے کو آئی تھی، اس لیے میں پچھلے قوم سے خطاب میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا، اور یہ بڑی ضروری ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ یہ امانت اللہ خان آپ کی آپ پارٹی کا ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہے، نیتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ان دا پرائڈ آف آور پروفٹ، یعنی ہمارے نبی کی شان میں ہم کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی زبان اور اس کی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کیڑے کی، اور ہم اس کو بڑی سخت سزا دیں گے۔ لیکن اب یہاں پہ بٹ گھسا دیا انہوں نے، بٹ لیکن انڈیا کا جو قانون ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ کتنا ظلم ہو گیا ان کے اوپر کہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے گلے اور زبانیں کاٹ سکیں۔ واہ، کتنا بیچارہ مظلوم مسلمان ہے نا۔ مسلمان تو بیچارہ پوری دنیا میں مظلوم ہے، یعنی ان کو زبان کاٹنے کی، سر کاٹنے کی اجازت انہیں حق چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس حق ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح لوگوں کی زبانیں اور ان کی گردنیں کاٹیں۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہمیں فیتھ ہے کانسٹیٹیوشن میں کنٹری کی، اور اس پہ ہم دلی پولیس سے وہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ اس کی اگر گردن اور زبان نہیں کاٹ سکتے تو کوئی نوٹس لیں اس کا۔ تو دلی پولیس پہ مجھے حیرت ہے، ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی جی جو ہیں بڑے ہندو بھکت قسم کے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح وہ ایک مولوی نے 11 لاکھ روپے قیمت لگائی وسیم رضوی کے سر کی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچے بھی بیچ دوں گا۔ میں ویسے آج سوچ رہا تھا یہ مومن یہ لوگوں کو تانا مارتے ہو تم اس کے لیے تو اپنی ماں بہن بھی بیچ دو گے وغیرہ، نہیں ہم لوگ تو نہیں بیچتے، یہ لوگ بیچ دیں گے اپنی ماں بہن رسول اللہ کی خاطر۔ تو بغیرت کون ہوا؟ یہ ہوئے، یعنی آپ اپنی رسول اللہ کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے، اپنی بہن کو بھی بیچ دیں گے، تو یہ کہاں کی غیرت مندی؟ بھائی میں تو کسی کی خاطر نہیں اپنے ماں بہن کو بیچوں گا، تو اس کا مطلب یہ زیادہ بغیرت ہوئے۔ تو اینی ہاؤ اس نے اور یہ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتا ہے کہ میں نے نرسنگ آنند جو ہمارے اسپارٹکس جی کہتے ہیں کہ وہ جی ہیں، نرسنگ آنند جی، ان کے اوپر میں نے کتنا کرٹیسائز کیا تھا جب ان کے چیلے چپاڑے نے اس 14 سال کے لڑکے کو بڑی بے-دردی سے مارا تھا۔ تو میں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا آبویسلی، اور جو بنتا تھا اس کا کرٹیسائز کرنا۔ تو نرسنگ آنند جی سے تو مجھے اس معاملے میں تو کوئی ہمدردی نہیں، لیکن ان کے پاس اس چیز کا حق ہے کہ وہ اسلام کے اوپر تنقید کریں، اور سخت تنقید بھی کر سکتے، کیونکہ اسلام تو ایک آئیڈیا ہے، نظریہ ہے، نظریات کے حقوق نہیں ہوتے، انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اور انہوں نے ایک بڑی، چلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کیا ایسی بات کہہ دی۔ میں آپ کو مسلمانوں کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کے اندر ایک چیز ایسی نہیں ہے جو سنیوں کی، شیعوں کی نہیں، سنیوں کی کتابوں میں نہ لکھی ہوں۔ دیکھیں ذرا ویڈیو اس میں کہا کیا۔ اگر اسلام کی اصلیت جس کے لیے مولانا کہتے ہیں کہ اگر محمد کے بارے میں بولا تو سر کاٹ دیں گے، اگر یہ بہن ہندو اپنے دماغ سے نکال دیں، ہم ہندو ہیں، ہم رام کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم کسر کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم پرشورام جی کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ ہم محمد کی میمانسا کیوں نہیں کریں گے اور کیوں سچ نہیں بولیں گے؟ اور اگر محمد کا سچ آج دنیا کے مسلمان کو پتہ چل جائے تو اسے اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، اسے شرم آئے گی، کیونکہ ہر آدمی کے اندر بھگوان جو ہے ایک نیچرل انسٹنکٹ بنا کے بھیجتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، انترآتما ہوتی ہے سب کے اندر۔ اور جب کسی کو پتا چلے گا کہ تو کیول لٹیرے، ڈکیت اور جلاد کو فالو کر رہا تھا، ایسے ویکتی کو جو بلاತ್ಕಾری تھا، ایسے ویکتی کو جس نے عورتوں کی سوداگری کی ہے، پتا ہے کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ دلہ بولتے ہیں، پتا ہے نا تمہیں اس بات کا؟ تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو اسے شرم آئے گی۔ یہ تو ہندوستان کے گھٹیا نیتا اور نقلی دھرم گرو ہیں جنہوں نے گلوریفائی کر دیا اسلام جیسی گندگی کو۔ اگر اسلام کے بارے میں سچ چھاتی کھول کر بولا جاتا تو آج ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی۔
मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे को फॉलो करता है। अच्छा जी, तो ये इसमें क्या ऐसी बात कर दी नरसिंह आनंद ने? आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो दल्ला शल्ला बोला ये नहीं बोलना चाहिए, या जो रेप का जो इल्जाम लगाया शायद इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज पे, आप अगर पब्लिक पर्सनैलिटी हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन इसकी सजा ये कि आप खुल के लोगों को उकसाएं कि इसका सर तन से जुदा कर दो, ये आपकी शरीयत वाले मुल्क में तो चल सकता है, लेकिन ये मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये नहीं हो सकता। आप उसको कोई और काम कर सकते हैं, उस पे अपना एहतजाज कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि ये बातें गलत हैं, हमारे होली पर्सनैलिटीज के बारे में इसने ऐसी ऐसी बात की, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का ये जो रवैया है कि सर तन से जुदा कर देंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरह अगर कुछ होता तो वो जो जिसने रंगीला रसूल लिखी थी उसको कत्ल किया एक मोमिन ने, उसके बाद से तो किसी को करना ही नहीं चाहिए था। मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं कि रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे जो इनको जिससे प्यार किया जाता है वो रसूल अल्लाह है। इसमें ठीक है, इसमें कोई शक की बात शायद हो, जीसस के साथ भी क्रिश्चियंस करते हैं बड़ी मोहब्बत, लेकिन वो खैर इस तरह की मोहब्बत नहीं करते कि सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन अगर चलो मान लिया रसूल अल्लाह से लोग इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, तो लेकिन ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो सबसे ज्यादा गंदी गंदी गालियां जिस बंदे को पड़ती है ना, वो भी हजरत मोहम्मद ही है। यानी आप कहा जा सकता था आज से 20-30 साल पहले कि हिटलर को गालियां गंदी गंदी पड़ती थी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस वक्त जो सबसे ज्यादा गंदे कार्टून्स, गंदी गंदी गालियां, जो तनकीद, जो गंदी तनकीद, एक तो गालियों वाली तनकीद, वो सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह के ऊपर होती है। उनके ऊपर कोई बिजली के कड़ाके नहीं अल्लाह मियां मारते, कुछ नहीं होता उनके साथ। तो ये खुद ही रसूल अल्लाह को हर जगह पे वेब पेजेस बना बना के मोस्ट रिवियर्ड करके, वो गूगल ने भी बेचारों ने कहा अच्छा चलो आप अगर गूगल में डालें ना हु इज द मोस्ट लव्ड पर्सन, तो उस पर लिखा हुआ था रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद। सो यू नो, तो गूगल को तो आप कहेंगे गूगल ने कहा चलो भाई हम कर देते हैं, लेकिन ये बाकी के जो करोड़ों लोग रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तो बड़ी गंदी किस्म की करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये सर तन से जुदा करके गालियां दे के, अभी सैमुअल पति का जो सर तन से जुदा किया, क्या लोग रुक गए? क्या लोगों ने कार्टून दिखाने बंद कर दिए? लोगों ने कार्टून बनाने बंद कर दिए? ऐसा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। मोमिनों को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, लेकिन ये अब इनको अक्ल अल्लाह ही दे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।